بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. یا فتاح یا فتاح یا فتاح. یہ اردو والی ورکشاپ ستیلی ہو گئی ہے بیچاری. ہر مہینے میرے اسفار ایسے ہوتے ہیں کہ انگلش والی تو ہو جاتی ہے لیکن اردو والی نگلیکٹ ہوتی ہے. آئی تھنک ابھی تک جب سے ہم نے شروع کیا ہے تقریباً سال ہو گیا ہے اور شاید 3 ہوئی ہیں 4 ہوئی ہیں. 4 اردو ورکشاپس ہوئی ہیں. ایک ہم نے شروع میں کی تھی جو کہ خوشحال گھرانے کی بیسکس کے بارے میں بات کی تھی. اس کے بعد ہم نے 2 سیشنز کیے تھے مردوں کی حقوق اور فرائض کے بارے میں. اس کے بعد 1 سیشن کیا تھا خواتین بیوی کے حقوق اور فرائض کے بارے میں. اور بس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوئی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو ترتیب دو چیزیں بدلی ہیں. آپ لوگوں کو میسج بھی آیا ہوگا. 2 چیزیں بدلی ہیں ہم نے. ایک تو فرائیڈے کو ہم نے سوچا ہے کہ فرائیڈے کی بجائے ہم لوگ تھرسڈے کر لیں, تھرسڈے نائٹ کو, کیونکہ ایک کنٹینیوشن ہوتی ہے دن کی اور رات کو لوگ وقت پھر بھی ہوتا ہے. لیکن جمعے کو چونکہ آئی تھنک فیملی ٹائم ہوتا ہے لوگوں کا تو لوگوں کو جمعے کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو ایک تو ٹائم بدلا ہے ہم نے, فرائیڈے سے تھرسڈے کر لیا ہے. نمبر 2 یہ کہ اب اسفار کی وجہ سے اگر کبھی مس بھی ہو تو ہم نے یہ کیا ہے کہ جب بھی نیکسٹ ورکشاپ ہوگی وہ آلٹرنیٹ ہوگی. یعنی آج اگر اردو ہے تو نیکسٹ جب بھی ہوگی وہ انگلش ہوگی, پھر جب بھی نیکسٹ ہوگی وہ اردو ہوگی, تاکہ کسی سے بھی جو ہے وہ زیادتی نہ ہو اردو یا انگلش والی ورکشاپ سے. انشاءاللہ تعالی دونوں کو برابر مقام دیا جائے. ہم بات کر رہے تھے خوشحال گھرانے کی. خوشحال گھرانہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ گھر اللہ تعالیٰ نے سکون کی جگہ بنائی ہے. یہ ہم نے بات کی تھی. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے ہیں تمہارے گھر سکنا, یا تو ٹھہرنے کی جگہ مسکن, یا پھر مسکن ہوتا ہی سکون سے ہے, سکون کی جگہ. تو گھر سکون کی جگہ ہے, بیوی بھی سکون کی جگہ ہے, شوہر بھی سکون کی جگہ ہے. اصولاً شریعت اس کو سکون ہی کہتی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی آیات میں سے یہ ہے کہ تمہارے اپنے اندر میں سے ہی تمہارے لیے ایک جوڑا بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. اگر گھر میں سکون نہیں ہے, بیوی کے اندر سکون نہیں مل رہا, شوہر کے اندر سکون نہیں مل رہا, تو سمجھ جائیں کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. کوئی کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز کو سکون کی جگہ کہہ دیا اور اس میں سکون نہیں مل رہا تو پھر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ انسان کی آدھی زندگی تو گھر کے اندر گزرتی ہے. عورت کی تقریباً ساری زندگی گھر کے اندر گزرتی ہے. مرد صبح کمانے کے لیے جاتا ہے, صبح جاتا ہے, شام کو آتا ہے, تو چلے آدھی زندگی اس کی گھر میں گزرتی ہے, شام کی اور رات کی اور ویکینڈز پہ ہمارے زمانوں میں. اور عورت کی تو تقریباً ساری زندگی گھر کے اندر گزرتی ہے. اگر اس میں سکون ہی نہیں اس کا مل رہا
تو پھر اس کی زندگی تو برباد ہوگی بیچارے کی، اور مرد کی بھی برباد ہوگی۔ تو سکون بنیادی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اطمینان سے رہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اسٹیبل ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اطمینان سے رہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ انسان بے سکونی اور بے اطمینانی کی حالت میں رہے۔ اس چیز کو یاد رکھیں۔ تو اگر بے سکونی ہے زندگی کے اندر تو کوئی بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے، اور بیسیکلی مسئلہ ایک ہی ہوتا ہے، اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ ایک ہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ جب طریقے چھوڑ جاتے ہیں تو پھر بے سکونی آ جاتی ہے زندگی کے اندر۔ وہ زندگی کی اپنی ذاتی زندگی کے اندر ہو، اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے۔ اگر اللہ کا ذکر چھوٹ جائے گا، دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی زندگی کی ترتیب چلی جائے گی، تو دل کے اندر اطمینان ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارا دین صرف نمازوں اور روزے حج زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے، ہماری زندگی پورے کا پورا دین ہے، ہماری معاشرت دین ہے، ہمارے معاملات دین ہے، ہماری عبادات دین ہے، ہمارے اخلاقیات دین ہے، ہمارے عقائد دین ہے، یہ سارے کے سارے دین ہیں۔ اور معاشرت میں جب دین ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں، ایک دوسرے کے ساتھ جب معاملات کرتے ہیں اس کے اندر دین ختم ہو جاتا ہے، تو پھر بے سکونی آتی ہے، بے اطمینانی آتی ہے۔ تو اسی ٹاپک پہ، کیونکہ لوگ اتنی بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اسی ٹاپک کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انسان اپنا اخلاق کیسے اچھا کرے کہ انسان کی زندگی میں سکون آئے، انسان کے گھروں میں سکون آئے۔ تو اس ٹاپک کو پک کرنے کا مقصد یہی تھا، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، 2 سیشنز پتہ نہیں مرد بیٹھے ہیں، کتنے مردوں نے وہ بات سنی بھی تھی اور کتنے مردوں نے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کی، آئی ڈونٹ نو۔ لیکن اگر بات سنی نہیں سنی تب بھی مسئلہ ہے، اور اگر سنی اور زندگی ویسے کی ویسے گزر رہی ہے تب بھی مسئلہ ہے۔ اور خواتین کو بھی بات کی تھی، ان کو بھی نصیحت کی تھی پچھلی جب بھی سیشن ہوئی تھی، پتہ نہیں کتنوں نے سنی، اور اگر سنی اور عمل نہیں کیا تب بھی مسئلہ ہے۔ لیکن بات سننے سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، بات عمل کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو آج بھی ایک اور سینسیٹیو ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں میں، اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ ایسا ٹاپک ہے جس میں آپ کو قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ نہیں ملتا، اور انسان سوچے کہ کیوں نہیں ملتا۔ ملتا ہے، تھوڑا تھوڑا ملتا ہے، اشارات ملتے ہیں، کنایات ملتے ہیں، ایز سچ کوئی اسٹریٹ فارورڈلی ٹاپکس نہیں ملیں گے کہ اب جی آپ ایک پورا باب ہو بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر کہ جی اس ٹاپک کے اوپر نہیں ملیں گے۔ ادھر ادھر کوئی بات مل جائے گی لیکن پورا ٹاپک نہیں ملے گا، ایک باب نہیں ملے گا، جیسے باب الطہارت ہے، باب الصلاۃ ہے، تو یہ تو پورے کے پورے باب ہیں، اس کے اوپر باب نہیں ہے۔ تو اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے جس ٹاپک پہ میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ مسئلہ ان کے زمانے میں تھا ہی نہیں۔ یہ مسئلہ ہے میرے اور آپ کا جو اردو سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں، اور اس طرح کی ہماری یعنی اس ان علاقوں میں رہتے ہیں، دوسرے الفاظ میں سب کانٹیننٹ کے اندر، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ان علاقوں میں یہ مسائل ریلیٹیولی زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ شاید ایک اچھا پی ایچ ڈی تھیسس ہوگا اس کو ریسرچ کرنا کہ یہ مسائل کہاں سے آئے ہمارے۔ لیکن یہ مسئلہ ہے، کیا یہ ہندو کلچر سے آئے؟ مے بی ہندو کلچر سے آئے، آئی ڈونٹ نو۔ اور ہم سمجھ گئے ہوں گے کس بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ سسرالی رشتہ دار، سسرالی رشتے، سسرالی رشتے ہمارے معاشرے کے اندر ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس نے ہمارے معاشرے کو کھا لیا ہے، انفارچونیٹلی انسان کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے سسرالی رشتے نے۔ میاں بیوی کی جدائیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، یا عورت بیچاری پس پس کے زندگی گزارتی ہے، یا مرد بیچارہ بے سکونی کی حالت میں ہوتا ہے۔ اتنے مسائل ہیں اس سسرالی رشتے کی وجہ سے، اور یہ آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے ان مسائل کا، نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اس لیے کیونکہ وہاں پہ سسرالی رشتے کوئی پرابلم نہیں تھے، اور پتہ کیوں نہیں پرابلم تھے؟ شریعت کا حسن، شریعت کی حسن کی وجہ سے نہیں تھے۔ اور شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ جب لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو تو دونوں کے والدین ایک دوسرے کے والدین بن جاتے ہیں، لیکن بس وہ والدین کی حد تک رہتے ہیں
وہ ساتھ میں انٹرفیئر نہیں کرتے، ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے، ایک دوسرے کو بلا وجہ کی نصیحتیں نہیں کرتے. وہ میاں بیوی جو ان کی شادی ہوتی ہے وہ الگ رہتے ہیں، والدین الگ رہتے ہیں، اور سب پیار محبت کی زندگی گزارتے ہیں. اس وجہ سے یہ شریعت کا حسن ہے. آپ کو سارے صحابہ کو دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، آپ کو کہیں میں بھی نہیں ملے گا کہ جی الا ماشاء اللہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک نورم تھا، کہ ایک عام چیز تھی کہ جی میاں بیوی جو ہے ان کی شادی، بیٹے کی شادی کر دی اور بیوی بھی اسی گھر میں رہ رہی ہے، پھر پوتے بھی اسی گھر میں رہ رہے ہیں، پھر ان کے پڑپوتے بھی اسی گھر میں رہ رہے ہیں، اور اس کے بھائی بھی اسی گھر میں ہیں، یعنی دیور، ساس، نند، بہو وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے جو رشتہ داریاں ایک ہی گھر میں ہو رہے ہیں، یہ آپ کو کہیں میں بھی نہیں ملے گا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بہت نہیں تھا. وہ ان کے پاس مال کی فراوانی نہیں تھی. صحابہ ویسے جنرلی ان کے پاس مال کی فراوانی نہیں تھی، لیکن وہ تو افورڈ ہی کچھ نہیں کر سکتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب دلا کے ان کو الگ جگہ رہنے کو دلوائی کہ الگ رہو، میری علی تم اور فاطمہ الگ رہو. آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت دیکھ لیں، آپ صحابہ کی سیرت دیکھ لیں، کہیں پہ بھی یہ مسئلہ نہیں تھا. یہ ہمارے پیدا کیے گئے مسائل ہیں، اور اس کے اندر بہت کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں. اس کو اگر ہم شروع سے بات کرنا شروع کریں کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جب شادی ہوتی ہے نا، تو ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی شادی صرف نہیں ہوتی ہے. یہ تو فیکٹ ہے کہ اصل میں دو گھرانوں کے تعلقات پیدا ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی لیے شریعت ایک اور چیز کہتی ہے. شریعت کہتی ہے کہ ایک مرد جو کہ ایک عورت کے لیے غیر محرم تھا، اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا، عورت کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اس نے اپنی بیٹے کے ساتھ اس لڑکی کی شادی کر دی، تو وہ اس لڑکی کا محرم بن گیا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. کچھ اور نہیں ہوا، شادی بیٹے کی ہوئی ہے، اور اس کی بیوی، بیٹے کی بیوی، اس مرد کی، اس بیٹے کے باپ کی محرم بن گئی. محرم کیا ہوتا ہے؟ محرم ہوتا ہے وہ شخص جس سے کوئی ساری عمر نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس سے پردے کے جو احکام ہیں وہ بھی ریلیکس ہو جاتے ہیں. پردے کے احکام بھی ریلیکس ہو جاتے ہیں. ماڈسٹ تو ابھی بھی رہنا ہے، حیا کا تقاضا تو ابھی بھی ہے کہ ایک حیادار کپڑے وغیرہ پہن کے سامنے آئیں، لیکن وہ جو باقی احکام ہوتے ہیں، پردے کے، سر ڈھکنا، چہرہ ڈھکنا وغیرہ وغیرہ، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. یہ شریعت کہتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑکے کا باپ اس لڑکی کا لٹرلی باپ بن گیا. یعنی صرف نام کا باپ نہیں ہے، وہ واقعی میں باپ بن گیا. جیسے اس لڑکی کا اپنا باپ تھا جس سے پردہ نہیں تھا، اسی طریقے سے لڑکے کا باپ بھی اس لڑکی کا باپ بن گیا جس سے پردہ نہیں ہے، اور لڑکے کی ماں لڑکی کی ماں بن گئی. اور اسی طریقے سے دوسری طرف بھی وہ جو لڑکی کی ماں تھی وہ بھی اس لڑکے کی محرم بن جاتی ہے، اس کے شوہر کی محرم بن جاتی ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں وہ بھی اس کی ماں بن جاتی ہے. لڑکی کی ماں لڑکے کی ماں بن جاتی ہے، اور لڑکی کا باپ لڑکے کا باپ بن جاتا ہے. یہ شریعت نے ایک عجیب رشتہ قائم کیا ہے. تو دو تعلقات پیدا ہو گئے، دو خاندانوں کے اندر رشتہ داریاں پیدا ہو گئیں. اب جب بھی رشتہ داری پیدا ہوتی ہے تو پھر حقوق اور فرائض آتے ہیں، جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. کچھ حق ہوتے ہیں، کچھ فرائض ہوتے ہیں. سب سے بڑا حق جو ہے نا، سب سے بڑا حق وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خاندانوں کو عزت دی جائے. یہ سب سے بڑا حق ہے کہ ایک دوسرے کے خاندانوں کو عزت دی جائے. جب واقعی میں شریعت نے ماں باپ بنایا تو ان کو ماں باپ سمجھا جائے. اس کے لڑکی کے بہن بھائی، لڑکا سمجھے کہ میرے بہن بھائیوں کی طرح ہیں، اور اسی طرح لڑکے کے بہن بھائی اس کے بہن بھائیوں کی طرح. یہ اور بات ہے کہ یہاں محرم نہیں بنتے ہیں، یہاں پہ غیر محرم ہی رہتے ہیں. لڑکے کا بھائی اس کی بیوی کا غیر محرم ہی رہتا ہے، لڑکی کی بہن اس کے شوہر کے لیے غیر محرم ہی رہتی ہے، نامحرم ہی رہتی ہے، وہ محرم نہیں بنتی ہے. لیکن
کم از کم عزت دینے میں وہ بہن بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں. سب سے بڑا حق جو ہوتا ہے نا رشتہ داروں کا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریاں قائم کی ہیں شادی کے ذریعے سے، یہاں پہ سب سے بڑا حق عزت کا ہے. جب عزت نہیں دی جاتی تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ ساری رشتہ داریاں، یعنی میاں لڑکے لڑکی کی شادی ہوئی، اس لڑکے کے والدین لڑکی کو عزت نہ دیں، لڑکی کے والدین لڑکے کو عزت نہ دیں، اس کے رشتہ دار اس کو عزت نہ دیں، اس کے رشتہ دار اس کو عزت نہ دیں. جب یہ عزتیں نہیں آتی تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں نا اس سارے جو مسائل ہمارے معاشرے میں سسرالی رشتہ داروں میں، وہ عزت کے نہ دینے کی وجہ سے بس، اور ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک دوسرے کو عزت دیں اور ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں. اور یہ محبت کے لیے میں نے جیسے عرض کیا ضروری ہے کہ الگ رہ جائیں. میں پہلے بات کر چکا ہوں شوہر کی ذمہ داریوں میں کہ بیوی کا حق ہے کہ وہ الگ جگہ اس کو شوہر لے کے دیں، یا تو الگ گھر لے کے دیں. اگر افورڈ نہیں کر سکتا اور وہی جس گھر میں رہ رہا ہے، والدین کے گھر میں رہ رہا ہے، تو اس کو ایبسلیوٹلی بالکل الگ سے پورشن لے کے دیں. مثال کے طور پہ ڈبل سٹوری گھر ہے تو نیچے والے پورشن میں والدین رہتے ہیں، تو اوپر والے پورشن میں، اوپر والی سٹوری میں اپنی بیوی کو جگہ لے کے دیں، جہاں پہ اس کا کمرہ ہو، اس کا ایک لاؤنج ہو، جہاں پہ تھوڑا سا وہ اس کو سانس لینے کی جگہ ہو. آئیڈیلی ہم علماء تو کہتے ہیں کچن بھی ہو الگ سے، یعنی الگ پورشن ہو پورا. یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا تو کم از کم ایک کمرہ اٹیچ باتھ روم جہاں پہ اس کی پرائیویسی ہو. یہ نہیں ہے کہ کامن باتھ روم ہو، اس کے اندر پرائیویسی ہو، ان سویٹ باتھ روم ہو. آج کل کے زمانوں کی بات کروں، کمرہ ہو، اس پہ ساتھ اٹیچ باتھ روم ہو، اور اتنا ہو کہ وہ اس کا پردے کا اہتمام ہو سکے. یہ کم از کم ہے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو صبر کرو بھائیو، پھر صبر کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ اتنا مستغنی نہ کر دیں کہ کم از کم ایک کمرہ جہاں پہ ایک لڑکی کو پرائیویسی مل سکے، وہ نہ اگر کر سکو تو پھر صبر کرو. کیونکہ یہ اس کا بنیادی حق ہے، یہ اس کے سانس لینا کے مانند سمجھیں آپ. یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں شوہر کی ذمہ داریوں کے اندر. جب اس طرح کے معاملات کریں شریعت کے مطابق تو محبتیں پیدا ہوتی ہیں. محبتیں اس وقت کم ہوتی ہیں جب ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہو، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو، ایک دوسرے کی جو موڈز ہوتے ہیں، موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو پھر ٹینشنز پیدا ہوتی ہیں، پھر شیطان بیچ میں آتا ہے اور مسائل پیدا کرتا ہے. اگر الگ رہیں گے تو محبتیں بڑھیں گی. آپ یقین کر لیں، لکھ لیں، شریعت کا حسن ہے اگر میاں بیوی جس کی شادی ہو لڑکے لڑکے کی، اگر وہ ماں باپ سے الگ رہیں تو ان سسرالیات کے اندر محبت زیادہ ہوگی. لکھ لیں اس بات کو، کسی بھی جگہ دیکھ لیں جہاں میاں بیوی والدین سے الگ رہتے ہیں نا، وہاں محبتیں دونوں خاندانوں میں زیادہ ہوتی ہیں. ملتے ہیں، محبت سے ملتے ہیں، پیار سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کا حق دیتے ہیں، اور پھر اپنے اپنے گھروں پہ جاتے ہیں، محبت زیادہ ہوتی ہیں. جتنے مسائل آپ سنیں گے نا، وہاں آپ دیکھیں گے وہ مسائل وہاں ہیں جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے ہیں. جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے ہیں وہاں پہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور میں نے بتایا کہ شریعت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو سکون دیتی ہے. جہاں شریعت ختم وہاں سکون اڑ جاتا ہے. اب دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے مسائل، اگر ہر چیز کو چھوڑ دیں، موٹے مسائل. ایک گھر ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ عورت پردہ کرے کہ نہ کرے؟ کرے کہ نہیں کریں؟ کریں. ٹھیک ہے، کس سے کریں؟ میں چاہتا ہوں آپ لوگ ذرا بتائیں مجھے، کس سے کریں؟ نامحرم سے کریں، ہے نا؟ نامحرم سے کریں، نامحرم سے کریں. آپ کا بھائی آپ کی بیوی کا محرم ہے کہ نامحرم ہے؟ نامحرم ہے. ابھی ہم بات کر چکے ہیں. تو ایک گھر میں رہتے ہوئے آپ مجھے بتائیں آپ کی بیوی آپ کے بھائی سے کیسے پردہ کرے گی؟ آپ نے خود کہا کہ بیوی عورت پہ پردہ فرض ہے، آپ نے کہا آپ کا بھائی اس کا نامحرم ہے. اب مجھے بتائیں، آپ خود اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، تو آپ کی بیوی آپ کے گھر میں رہتے ہوئے، آپ کے یعنی والدین کے گھر میں رہتے ہوئے جہاں آپ کا بھائی بھی رہ رہا ہے، اس سے پردہ کیسے کرے گی؟ اگر وہ کرے گی تو بیچاری کی زندگی عذاب. ہم تو ماشاءاللہ جب گرمی لگتی ہے ہاف سلیوز پہن لیتے ہیں، جب شورٹس بھی پہن لیتے ہیں، ماشاءاللہ برموڈاز پہن لیتے ہیں جو ذرا شریعت
کا لحاظ کرتے ہیں تو جی گھٹنوں تک کور کر لیا, ہاں, اور بس ایک ٹی شرٹ اوپر پہنی, ایک برمودا پہنے, اور گرمی ہم سے برداشت ہو گئی. پردے میں پتہ کیا ہوتا ہے, عورت کتنے کپڑوں میں ہوتی ہے. اب گھر کے اندر اس کا اپنا گھر ہے, اس کے اندر وہ اگر 3 لیئرز کے اندر ہوگی تو اس کو تو آپ نے قید بامشقت میں ڈال دیا نا, کیا کہتے ہیں, ہاؤس اریسٹ کر لیا اس کو, بیچاری کو جیل میں ڈال دیا آپ نے. ایسا ہی نہیں ہے, بالکل جیل میں ڈال دیا. اپنے گھر کے اندر رہ کے وہ 3 لیئرز کے اندر رہ رہی ہے صرف اس لیے کیونکہ آپ کا بھائی وہاں پہ موجود ہے, تو یہ تو بیچاری پریشان ہو گئی. اب اگر آپ کہیں نہیں بھائی میرا, اس سے کیا پردہ. شریعت پتہ کیا کہتی ہے. کسی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کس سے پردہ کرے؟ انہوں نے کہا نامحرم سے پردہ کرے. انہوں نے کہا دیور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو موت ہے. بخاری شریف کی حدیث بتا رہا ہوں. اگر کچھ لوگ کہیں جی صرف صحیح البخاری کی حدیث مجھے ماننی ہے اور کچھ نہیں ماننا, یہ عجیب بات ہے. ویسے میں صحیح البخاری کی حدیث بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا دیور تو موت ہے. کیوں موت ہے؟ اس لیے موت ہے کہ گھر میں رہ رہی ہے. وہ ایک ایسا آدمی ہے جو گھر کے اندر ہے, وہ ایک ایسا آدمی ہے جس سے آپ کا لینا دینا دن رات کا ہے. ایک نامحرم سڑک پہ چل رہا ہو, وہ تو شاید ایک دفعہ گزر جائے گا تو دوسری دفعہ دیکھیں گے بھی نہیں آپ اس کو. اس سے ہم پردہ کروا رہے ہیں. یہ کروا رہے ہیں, وہ کر رہی ہے. کروانا بھی پتہ نہیں کیا عجیب سی بات ہے. یعنی ہم چاہتے ہیں پردہ کریں, دیندار شریف لوگ چاہتے ہیں کہ میری بیوی پردہ کریں, اور بیوی نیک عورتیں بھی چاہتی ہیں کہ وہ پردہ کریں. وہ تو اس سے تو پردہ کر رہی ہے جس کو شاید دوسری دفعہ زندگی میں دیکھنا بھی نہیں ہے. مال میں جائے گی, بازار میں کوئی چیز لینے تو پردہ کر کے جائے گی, ماشاءاللہ ان لوگوں کو دیکھے گی جس کو شاید دوسری دفعہ دیکھنا بھی نہیں ہے. ایک بندہ جس کو دن رات کا لینا دینا ہے, اور اس سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس سے کیا پردہ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو موت ہے. یعنی اگر کوئی ایک شخص ہے جس سے, اگر مثال کے طور پہ ایک فردی مثال, اگر ایک آدمی سے پردہ کرنا ہو نا, ایک آدمی سے, ساری دنیا میں ایک آدمی سے پردہ کرنا ہو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے الفاظ میں کہہ رہے ہیں وہ دیور ہے, وہ شوہر کا بھائی ہے. اگر ایک آدمی سے پردہ کرنا ہو, کہ وہ پردے میں سب سے زیادہ ضرورت تو اس سے پردہ کرنے کی ہے, کیونکہ اس سے تو ہر روز ٹاکرا ہوتا ہے, اس سے تو ہر روز لینا دینا ہوتا ہے. انہوں نے کہا دیور تو موت ہے, الحمب موتن, وہ تو موت ہے. اور سبحان اللہ ہمیں اس چیز کا خیال ہی نہیں کرتے. عجیب اچھے خاصے دینی گھرانوں کی میں بات کر رہا ہوں, وہ اس چیز پہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ جی دیور سے پردہ کرنا چاہیے. نہ شوہر اچھا خاصا دینی آدمی ہے, وہ چاہتا ہے دین پہ چلنا, ہر چیز چلتا ہے, لیکن جہاں پہ یہ معاملہ آتا ہے نا, کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا. اپنی بیوی کرنا چاہتی ہے, وہ کہتا ہے نہیں, وہ ناراض ہو جاتا ہے, خبردار ایسا نہیں کرنا. اچھے خاصے دینی گھرانے ہوتے ہیں, جو ماں باپ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں, بیٹی کی شادی کرتے ہیں, بیٹے کی شادی کرتے ہیں دینی گھرانے, علم والے, تبلیغ والے, خانقاہوں والے, اپنے نام لے کچھ بھی, ہر دین کے اوپر چلنا چاہتے ہیں, لیکن اپنے بیٹے کی شادی کریں گے اس چیز پہ نہیں گوارا کرتے کہ جی بیٹا جا کے الگ گھر میں رہے, اور گھر میں بھی رہے, اور میرا دوسرا بیٹا بھی وہیں رہے, اور وہ بیٹی جو ہے اسے پردہ بھی نہ کرے, ہم سارے مل کے بیٹھ کے کھانا کھائیں. اگر وہ پردہ کر کے آئے گی ناراض ہو جائیں گے. کیسا دین, کیسی شریعت. یہ تو مذاق اڑا رہے ہیں دین کا, لٹرلی تو مذاق اڑا رہے ہیں دین کا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو, داڑھی رکھ لو, سب کچھ کرو, لیکن یہ شریعت کہتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, وہ ناراض ہوتے ہیں اس پہ کہ ایسا نہیں کرنا. لڑکی چاہ رہی ہے کرنا لیکن نہیں کرتے, ناراض ہوتے ہیں, منع کرتے ہیں. اس کے سارے گناہ کا وبال اس شخص پہ ہے جو منع کر رہا ہے, اس کا سارا گناہ اس کے اوپر آئے گا. وہ تو بیچاری کمزور ذات ہے نا, اس بیچاری نے شادی بچانی ہے اپنی. کئی لڑکیاں صرف شادی بچانے کے لیے کہ اگر میں کھڑی ہو گئی, اسٹینڈ لے لیا, تو جی شوہر بھی ناراض ہوگا, میرے سسر صاحب بھی ناراض ہوں گے, میرے سب ناراض ہوں گے, اور وہ صرف اپنی شادی بچانے کے لیے بیچاری عورت آج کے زمانے میں وہ اپنا یہ ایک دینی فریضہ چھوڑ دیتی ہے. اس سب کا وبال اس کے شوہر پہ آئے گا, اس کے ساس پہ آئے گا, اس کے سسر پہ آئے گا, جو لوگ انوالو ہوں گے نا اس کے اندر, قیامت کے دن وہ سب اس گناہ کے اندر شریک ہوں گے.
لیکن کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. پھر یہ مسائل ہیں. شریعت جہاں چھٹی وہاں سے سکون اٹھا, وہاں سے اطمینان گیا. بیسک مسئلہ ہے. تو آپ سوچیں, اب ٹیکنیکلی لاجیکلی بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں, کہ آپ رہ نہیں سکتے کمبائنڈ فیملی سسٹم کے اندر. اگر شریعت پہ چلنا ہے, اگر آپ کلیم کرتے ہیں میں شریعت پہ چلنا چاہتا ہوں, تو لاجیکلی پاسبل نہیں ہے. خاص طور پہ اگر آپ کا بھائی ہے, پھر تو لاجیکلی پاسبل نہیں ہے. یہاں صرف والدین ہیں اور بہنیں ہیں تو چلیں لاجیکلی کہیں گے کچھ پاسبلٹی ہے. لیکن اگر آپ کا بھائی ہے تو لاجیکلی پاسبل نہیں ہے, ٹیکنیکلی پاسبلٹی نہیں ہے, کہ یعنی عقلی طور پہ یہ آپ اس کو پروو کر ہی نہیں سکتے, اس کو ثابت کر ہی نہیں سکتے کہ اس طرح کرنا جائز ہے, کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے یہ شریعت کا حسن ہے. تو پہلی بات تو یہ بھائیوں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اس چیز کو ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ عام ہوں گے تو یہ مسائل جس بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں, سسرالی رشتہ داریاں, ان میں سے آپ یقین جانیں 80% تو وہیں ختم ہو جائیں گے, 80% ختم ہو جائیں گے, باقی 20% رہ جائیں گے. باقی 20% کے لیے پھر اگلی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں, میں نے کہا کہ شادی جو ہے دو خاندانوں کا ملاپ ہے, ٹھیک ہے. اس کے لڑکی کے والدین لڑکے کے والدین بنتے ہیں, لڑکے کے والدین لڑکی کے والدین بن جاتے ہیں, محرم بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے. تو بیوی اس کے اندر بہت, ایک جو لڑکی شادی کر کے آتی ہے نا, وہ بہت ایک بنیادی کردار پلے کرتی ہے اس کے اندر. میرے خیال میں اگر لڑکی جو شادی ہو کے آئی ہے, وہ اگر عقل مند ہونا, اللہ نے اس کو فہم دیا ہو اور دین دیا ہو. دین ضروری نہیں ہے دین کے ساتھ فہم بھی ہو, دین الگ چیز ہے, فہم الگ چیز ہے. عقل الگ چیز ہے اور دین الگ چیز ہے. دین ہو اور فہم ہو, عقل مند ہو وہ لڑکی, تو وہ بہت سارے مسائل کو ٹیکل کر سکتی ہے. ہم جب بچپن میں تھے تو اپنی والدہ کا کبھی فارم فل کیا تو لکھتے تھے ہاؤس وائف, آکوپیشن ہاؤس وائف. پھر جب تھوڑے بڑے ہوئے, امریکہ گئے, تو وہاں پہ ہاؤس وائف نہیں لکھتے, وہاں لکھتے ہیں ہوم میکر. اور مجھے بہت اچھا لگا لفظ ہوم میکر, ہاؤس وائف نہیں, ہوم میکر. وہ گھر بنانے والی ہے, وہ گھر بنانے والی ہوتی ہے. ہاؤس میکر بھی نہیں ہے, ہوم میکر ہے. صرف بلڈنگ بلاکس نہیں بناتی, وہ گھر بناتی ہے. اور عقل مند دین والی عورت جو شادی کرتی ہے وہ گھر بناتی ہے, لیکن اس کے لیے اس کا دین بھی ضروری ہے, عقل بھی ضروری ہے. اگر دین نہیں ہوگا تب بھی مسائل پیدا ہوں گے, اور اگر عقل نہیں ہوگی تب بھی مسائل پیدا ہوں گے. اس کو گھر بنانا ہے, اور گھر بنانے کے لیے میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں, سب سے پہلی چیز ہے عزت دینا. سب سے زیادہ اس کا جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ساس صاحبہ کے ساتھ. اچھا, یہ بھی بڑی عجیب بات ہے عورتوں کی. اچھی خاصی عورت ہوتی ہے, اچھی خاصی ہوتی ہے, جیسے شادی ہوتی ہے اور وہ ساس اور بہو بنتی, نہیں بہو نہیں, بہو سوری, بہو بنتی ہے نا, سبحان اللہ, ایسے وہ کیا چینج آف پرسنالٹی ہوتی ہے, ایسے اس کی ذات بدل جاتی ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے وہی خاتون ہے جس کو میں 1 مہینے پہلے جانتا تھا. عجیب کوئی نفسیات ہے کہ شادی ہوتے ہی ساس صاحبہ جو اچھی خاصی والدہ ہوتی ہیں, وہ جب ساس بنتی ہیں, جب ان کو یہ رول ملتا ہے, اسٹیٹس ملتا ہے, ایک دم سے ان کی پرسنالٹی بدل جاتی ہے. اسی طرح سے لڑکی اچھی خاصی لڑکی ہوتی ہے, جیسے ہی وہ ایک گھر میں بہو بنتی ہے تو ساتھ ہی وہ واقعی بہو بن جاتی ہے. کبھی کبھی وہ ایسے جیسے وہ بھوت ہوتا ہے نا, ایسے بن جاتی ہے. تو اگر عقل فہم ہو, دین ہو, تو اس کو چاہیے کہ وہ ساس کو عزت دے. سب سے زیادہ انٹریکشن اس کا ساس کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو سمجھے کہ اللہ نے اس عورت کو میری ماں بنایا ہے. اچھا, میں جب ماں باپ کی بات کرتے ہیں نا, تو ہم بڑی عجیب باتیں پہلے بھی شاید بات کر چکا ہوں. میں چاہتا ہوں میری بیوی جو ہے وہ میرے والدین کو کیا کہیں, امی ابو, ماما بابا, ڈیڈی ممی, جو بھی کہتے ہیں یہی کہیں نا. ہر ایک بندہ شاید چاہتا ہے. کوئی نہیں اچھا لگتا کسی کو میری بیوی آ کے میری امی کو کہے آنٹی, اللہ ماشاء اللہ. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ بتا دیں کیوں شرمندہ ہو رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اب اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھیں کہ آپ میں سے کتنے اپنی بیوی کے والدین کو امی ابو بھی کہتے ہیں.
آپ سب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، اور اگر نہیں کہتے اب ان سے ایکسپیکٹ کریں بیوی سے، اور اگر آپ اپنی بیوی کے والدین کو، ماما بابا امی ابو ممی ڈیڈی جو بھی، اگر آپ نہیں کہہ رہے تو یہاں تو یہ مسائل تو یہیں شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے والدین کو عزت دے، لیکن آپ اس کے والدین کو عزت نہیں دے رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں آپ کی بیوی آپ کے والدین کی دل سے عزت کرے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، کہتے ہیں کہ اپنے والدین کو گالی مت دینا۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ والدین کو کون گالی دیتا ہے؟ اس وقت تو ان کے کانسیپٹ بھی نہیں تھا کہ کوئی والدین کے ساتھ بھی برا سلوک کر سکتا ہے۔ والدین کو کون گالی دیتا ہے یا رسول اللہ؟ انہوں نے کہا دیکھو کسی اور کے والدین کو گالی مت دینا، کیونکہ اگر کسی اور کے والدین کو گالی دو گے نا تو وہ تمہارے والدین کو گالی دے گا، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے اپنے والدین کو گالی دی، کیونکہ تم سبب بنے نا، تم سبب بنے۔ اس کے والدین کو برا بھلا کہا، اس نے ان ریٹرن آپ کے والدین کو برا بھلا کہا، ایسے ہی جیسے آپ نے اپنے والدین کو برا بھلا کہا۔ اسی طریقے سے اگر آپ بیوی کے والدین کو عزت نہیں دیں گے، ان کو وہی مقام نہیں دیں گے جو آپ اپنی وائف سے اپنے والدین کے لیے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی بیوی وہ مقام دے گی آپ کے والدین کو؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں بھی اپنی بیوی کے والدین کو بالکل وہی مقام دوں جو میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے والدین کو مقام دے۔ اگر آپ اب چاہتے ہیں میری بیوی میرے والدین کو والد اور والدہ کہیں، تو آپ بھی اپنی بیوی کے والدین کو والد اور والدہ کہیں۔ یہ ہے برابری، اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ شریعت تو والدین بنا رہی ہے ان کو، میرے والدین کو بیوی کے والدین بنا رہی ہے، اور بیوی کے والدین کو میرے والدین بنا رہی ہے۔ یہ تو شریعت یہ کر رہی ہے۔ میری ساس میری محرم بن گئی، وہ میری والدہ کی طرح ہے، میری والدہ ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا عزت دے دی کہ ایک والدہ تھی میری، اب دوسری کر دی۔ لیکن جب یہ نہیں کرتے تو پھر مسائل شروع ہوتے ہیں۔ ساس کو بیوی کیوں نہیں عزت دیتی میری والدہ کو؟ کیونکہ میں نے اس کی ماں کو عزت نہیں دی ہوتی، وہ دل سے نہیں کرتی۔ تو عزت دے۔ بیوی جو ہے وہ ہوم میکر ہے، وہ چاہے اس کو، اگر وہ چاہتی ہے گھر بنانا تو ساس کو سب سے زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے، اس کو عزت دینا بنیاد ہے۔ اور سمجھیں، میں اس وقت ان بیویوں سے مخاطب ہوں کہ پلیز سمجھیں اس کو اپنی ماں سمجھیں، اس کو اپنی ماں سمجھیں، اور یہ بھی سمجھیں کہ وہ میرے شوہر کی ماں ہے۔ اگر آپ کو اپنے شوہر سے پیار ہے، شوہر سے محبت ہے، تو یہ آپ کے شوہر کی ماں ہے، وہ ماں جس کے قدموں میں آپ کے شوہر کی جنت ہے۔ سوچیں اس بات کو۔ مجھے کسی سے محبت ہو اور کہیں جی اس کی جنت وہاں ہے یا اس کی جنت وہ ہے، تو میری آٹومیٹیکلی اس سے محبت نہیں ہوگی؟ ظاہری بات ہے۔ وہ میرے شوہر کی جنت ہے، میری شوہر کی جنت اس ماں کے قدموں میں ہے۔ تو جب یہ پتہ چل جائے گا اور آپ کو واقعی اپنے شوہر سے محبت ہے، تو آپ کو اپنی ساس سے خود بخود محبت ہو جانی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ عورت جو ہے جس کو آپ اپنی ساس کہتے ہیں، یہ بڑا خطرناک وقت ہے، لگتا ہے کوئی سانپ آ گیا، ساس، کہ جس کو آپ اپنی ساس کہہ رہے ہیں، ہاں، وہ آپ کے شوہر کی ماں بہت پہلے سے ہے، اس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اگر آپ کی شوہر کی شادی مثال کے طور پہ 25 سال کی ہوئی ہے، تو 25 سال سے اس کی ماں ہے۔ آپ تو آ جائیے۔ ایک دم سے کچھ خواتین کہتی ہیں کہ جی بس اب میری شادی ہو گئی ہے، اب یہ مرد جو ہے یہ میرا ہے اور کسی کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ کئی لڑکیاں یہ بیوقوفی کرتی ہیں، یہ سوچتی ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ عورت آپ کے شوہر کی ماں پچھلے اتنے سالوں سے ہے۔ یہ غلطی کبھی مت کریں کہ آپ اپنے شوہر کا دل اپنی ماں سے کسی طرح سے بھی اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو نند ہے، شوہر کی بہن ہے، وہ آپ کے شوہر کی بہن پچھلے 18-20 سال سے، جتنے سال سے بھی ہے، آپ تو آ جائیے۔ جب شوہر جا کے اپنی بہن کے ساتھ مسکرا کے باتیں کرتا ہے اور دل میں جو آگ لگ رہی ہوتی ہے کہ کیوں باتیں کر رہا ہے، بابا اس کی بہن ہے، وہ سگی بہن ہے، خون کا رشتہ ہے، وہ بچپن سے کھیلے ہیں، کودے ہیں، ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں، کیوں آپ کو آگ لگ رہی ہے؟ کیوں نہیں سوچتے یہ بات؟ اگر آپ کسی طریقے سے اپنے شوہر اور اپنی نند کے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہیں، کوئی اگر ایسی، اللہ نہ کرے کوئی ایسی ہو، لیکن اگر کوئی ایسی ظالم خاتون ہو،
تو اس کی جواب دے ہو پھر قیامت کے دن. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ہمارا بیچارے مرد سیریسلی ہم یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں, جو واقعی رشتہ نبھانا چاہتے ہیں, جو واقعی میں رشتہ نبھانا چاہتے ہیں, وہ بیچارے بن جاتے ہیں, سینڈوچ بن جاتے ہیں بیچارے. ادھر سے ماں, ادھر سے بیوی, ادھر سے بہن, ادھر سے بیوی, اور بیچارے درمیان میں ان کو بھی خوش رکھنا ہے, ان کے بھی حقوق دینے ہیں, اس کو بھی خوش رکھنا ہے, اس کے بھی حقوق دینے, جو واقعی حق دینا چاہتے ہیں, جن کو جنت چاہیے, جس مرد کو بھی جنت چاہیے, جو بھی حق پورا کرنا چاہتا ہے, وہ بیچارہ تو سینڈوچ بن جاتا ہے. لیکن کوئی بات نہیں ہے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ کی معیت ہوتی ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ. لیکن یہ بیوی کو چاہیے کہ پلیز ساس کو عزت دیں. اور میں ایک اور بات بتاؤں اپنی بہنوں سے, بچیوں سے, کہ خدا کے واسطے آپ کی اب شادی ہوئی ہے اپنے شوہر کے ساتھ, آپ کا اور آپ کے شوہر کا ایک رشتہ ہے, اور بہت مقدس رشتہ ہے, بہت مقدس رشتہ ہے. اس رشتے کو مقدس ہی رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دونوں رشتہ داریوں کے بارے میں ایک عجیب بات لکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انتم, مردوں کو کہا ہے انتم لباس لہن وہن لباس لکم, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ وہ تمہارا لباس ہے, تمہاری بیویاں, اور تم ان کا لباس ہو. لباس کا کیا مطلب ہے, اس کے بارے میں مفسرین نے بہت تفصیل لکھی ہے. لیکن ایک بات جو انہوں نے لکھی ہے, بہت ساری باتیں لکھی ہیں, ایک بات لکھی ہے کہ لباس کیا کرتا ہے, مجھے چھپاتا ہے, میرا ستر ہے, میرا لباس میرا ستر ہے. ایسا ہی نہیں ہے, میری جو جسم ہے اس کو چھپاتا ہے میرا لباس. اسی طریقے سے مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے, ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتے ہیں. اور بھی اس کی بہت تفصیل ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا, لیکن ایک دوسرے کو چھپاتے ہیں, ایک دوسرے کو عیوب کو چھپاتے ہیں. وہ عورتیں, جو بیویاں جو اپنے شوہر کے عیوب کو اپنی والداؤں کو, اپنی ماؤں کو بتاتی ہیں, اپنی ساسوں کو بتاتی ہیں, اپنے سسروں کو بتاتی ہیں, اپنے والد کو بتاتی ہیں, وہ بے وفا عورتیں ہیں. یقین جانے وہ بے وفا عورتیں ہیں, وہ بے وفا ہے. اور بے وفائی ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے, سخت ناپسند ہے, بہت سخت ناپسند ہے. اس کی مثال دوں, مثال اس کی یہ ہے کہ دیکھیں, اگر ایک شادی شدہ مرد عورت زنا کریں تو اس کا کیا شرعی حد کیا ہے, سنسار کر دیں. اس سے زیادہ بڑی سزا شریعت کے اندر کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں. یہاں تک کہ کوئی کسی کو قتل کر دینا تو وہ بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا. ادھر بھی آپشنز ہیں, دیت ہے, معاف کر دے تب بھی ہے. یہاں پہ تو شریعت کہتی ہے اگر پروو ہو جائے آف کورس تو سنسار کر دو, اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہے. کیا کیا, دو چیزیں ہوئیں ادھر, ایک بے حیائی, دوسری بے وفائی. شادی شدہ مرد عورت نے زنا کر دیا, اس نے ایک تو بے حیائی ہوئی, دوسری بے وفائی ہوئی. اللہ تعالیٰ کو اتنی سخت ناپسند ہے, اتنی سخت ناپسند ہے. تو یہ عورت تو بے وفا ہو گئی جو اپنے شوہر کے عیوب کو اپنی والدہ کو فون کر کر کے روز بتاتی ہے. کسی نے پوچھا جی میں کیا کروں, وقت نہیں ملتا, میں اپنی والدہ کو, یہاں دبئی میں وقت نہیں ملتا, اپنی والدہ کو میں روزانہ فون کرتی ہوں, پاکستان میں, انڈیا میں, جہاں پہ بھی, اور جی آدھا آدھا پونا پونا ایک گھنٹہ بات ہو جاتی ہے, کیا کروں میں وقت. میں سوچا یہ, میں نے کہا کہ آپ آدھا پونا ایک گھنٹہ اپنی والدہ سے روزانہ کیا بات کرتی ہیں. میں بھی اپنی والدہ کو روزانہ فون کرتا ہوں, الحمدللہ روزانہ فون کرتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں آپ کا کیا حال ہے, وہ مجھ سے پوچھتی ہیں بیٹا آپ کا کیا حال ہے. ان سے پوچھتا ہوں امی طبیعت ٹھیک ہے, آپ کی ڈائبٹیز ٹھیک ہے, آپ نے بلڈ پریشر آج چیک کیا, اوپر نیچے تو نہیں ہوا, اور باقی کوئی نئی بات بتا دیں کوئی ہوئی ہے. امی کہتی ہیں کوئی نہیں, کوئی نئی بات نہیں ہوئی. اچھا جی چلیں دعا میں یاد رکھیں, السلام علیکم. 3 منٹ 4 منٹ, بہت کوئی بات اگر ہو جائے تو 5 منٹ, اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے. اگر آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 1 گھنٹہ بات ہو رہی ہے نا تو آپ سمجھ جائیں کیا بات ہو رہی ہے. آج میرا شوہر صبح میں نے ان کو پراٹھے بنا کے دیے, انہوں نے کھانا کا, انہوں نے انڈے کھائے, 2 انڈے کھائے, اور پھر جی دودھ کا ایک گلاس پیا, اور جی آج تو یہ ہو گیا, آج تو جی آج وہ لیٹ آئے, آج تو ان کا موڈ اچھا نہیں تھا, آج میں نے جو ہے نا میری لڑائی ہوگی ان کے ساتھ, بلا 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 بلا. یہ کیا باتیں کر رہی ہیں, کیا بے وقوفی کر رہی ہیں, بے وقوفی کر رہی ہیں.
اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہی ہیں، اپنی شادی شدہ زندگی کو تباہ کر رہی ہیں۔ خدا کا نام لیں، شرم کریں، یقین کریں، بے وقوفی ہے، یہ تو بے وفائی ہے۔ آپ اپنے شوہر کی باتیں ان کو کیوں بتا رہی ہیں؟ آپ کا شوہر ہے، اس کی کیوں عیب ان کو بتا رہی ہیں کہ آج ان ناراض ہو گئے، آج ان نے یہ کہہ دیا مجھے، آج ان نے وہ کہہ دیا۔ اب کچھ تو والدہ عقل مند ہوتی ہیں، اب والدہ بھی عقل مند ہوتی ہیں کچھ، وہ اپنی اگر کوئی والدہ عقل مند ہوگی نا، پتہ وہ کیا کہے گی اپنی بیٹی کو، بیٹا آپ کا معاملہ ہے، آپ خود ہی ٹھیک کرو اس کو۔ یہ عقل مند والدہ ہے۔ لیکن اگر ان خاتون کو بھی ابھی عقل سیکھ رہی ہیں، اور بہت عمر ہوگی، سیکھ جانی چاہیے تھی اب تک، لیکن اگر وہ عقل سیکھ رہی ہیں تو کیا کہیں گی؟ اچھا جو ہے نا، یہ بالکل لگتا ہے کہ وہ آپ قابو سے باہر ہو رہا ہے، میں تمہیں یہ کہتی ہوں کل جو ہے نا رب آئے گا اور اس طرح کی بات کرے، تم بھی لڑائی کرنا آگے سے۔ سمجھتا کہ اپنے آپ کو ایسی بھی ہوتی ہے خواتین مائیں جو اپنی بیٹیوں کو اپنے شوہروں کے خلاف اکساتی ہیں۔ یہ میں ریئل ٹائم ایگزامپلس دے رہا ہوں، میں ایسی فرضی ایگزامپلس نہیں دے رہا، فرضی مثالیں نہیں ہیں یہ حقیقی مثالیں ہیں۔ اور پھر والدہ جو ہے اپنی بیوی کو اسی کے شوہر کے خلاف کرتی ہیں، اپنی بیٹی کا گھر اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتی ہیں۔ یقین جانیں، اپنی بیٹیوں کا گھر اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتی ہیں۔ تو اس کی نوبت ہی نہ آنے دیں۔ اپنی والدہ کو بتانا کیوں ہے؟ بالکل بتانا چاہیے ہی نہیں ہے۔ ان کا حال پوچھیں، وہ آپ کا حال پوچھیں، سلام دعا کریں، ضرور پوچھیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور وہ بھی تب ویسے باعث اگر شوہر اجازت دیں، شوہر کو پتہ ہونا چاہیے یہ بات، شوہر سے چھپ کے نہ کریں۔ دیکھیں شوہر کے گھر میں آتے ہیں نا، تو ہم یہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری عائد کی ہے ایک عورت کے اوپر، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اس وقت شوہر کے گھر کا خیال کرے، اس کے بچوں کا خیال کرے۔ سب سے بڑی ذمہ داری عورت کے اوپر بیوی بن کے ہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں اس کے لیے جنت رکھی ہوئی ہے۔ اور جو کچھ وہ کرتی ہے اس طرح کی چیز، اسپیشلی جس میں شوہر کے پیسے لگتے ہیں، فون کریں گے تو ظاہری بات ہے بل ہوگا، اور بل جو ہے موسٹ لائکلی شوہر پے کر رہا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ چھپ چھپ کے باتیں کرے اور پھر بل آئے بعد میں 1000 درہم اور شوہر ناراض ہو، اور دوسری بات یہ بھی ناراض ہو کہ آپ نے میرے سے، ہو سکتا ہے شریف ہو کچھ نہ کہے کہ ماں سے بات کریے کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے علم میں ہونی چاہیے بات، یہ بھی یاد رکھیں۔ لیکن اس سے پلیز اپنے شوہر کی برائیاں نہ کریں اپنی والدہ سے۔ میں آپ کو ایک سنسیئر مشورہ دے رہا ہوں، اللہ یہ کہ شوہر واقعی ظلم کریں۔ ایسے بھی شوہر ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ بھی ایک دیکھیں معاملہ سلجھانے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں سلجھتا پھر تو قرآن بھی کہتا ہے کہ آپ معاملہ اگر حد سے بڑھ جائے تو میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو سلجھاؤ، کسی تیسرے فریق کو لے آؤ، ایک فریق شوہر کے گھر سے آ جائے، ایک فریق جو ہے وہ بیوی کے گھر سے آ جائے، اور مل بیٹھ کے سارے معاملے کو حل کریں۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ معاملہ حد سے باہر نکل جاتا ہے، عام حالات میں نہیں۔ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہوں تو صرف شوہر کی نہیں بتاتی، پھر پورے گھر کی بتاتی ہیں۔ میری نند نے آج یہ کیا، میری ساس نے آج یہ کیا، اور انہوں نے یہ بنایا، آج جی وہ اس نے یہ کیا۔ ایک ایک بات اپنی والدہ کو بتاتی ہیں اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں، اور اگر اکیلی رہتی ہوں تو اپنے شوہر کی باتیں بتاتی ہیں۔ یہ بے وفائی ہے اور بے وقوفی ہے، خدا کے واسطے ایسے نہ کریں۔ پھر شریعت جس نے سیکھی ہوتی ہے، آج کل ماشاءاللہ انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل نیٹ ورکنگ کا، تو ایک چیز جو کہ حق ہے، اور یہ ہم بات کر چکے ہیں شوہر کے حقوق فرائض کے بارے میں، کہ بیوی جو ہے اس کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں، کھانا پکانا، ہم بات کر چکے کہ فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب آج کل کی خواتین نے نکال لیا ہے کہ میں نے کرنا ہی نہیں ہے۔ کتنی خواتین ہیں جو اس کو لے کر اپنے گھر میں اپنے شوہروں سے لڑائی کرتی ہیں، میرا کھانا بنانا میرا فرض نہیں ہے، فلاں میرا فرض نہیں ہے، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو ساس کی خدمت میرا فرض نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ اللہ کی بندی، ساس کون ہے؟ والدہ۔ آپ اپنی والدہ کی خدمت کریں گی کہ نہیں کریں گی؟ تو جب اگر اس کی خدمت کریں گی، اور ساس بھی والدہ آپ کہہ رہی ہیں، شریعت والدہ کو ساس کو والدہ کہہ رہی ہے، تو اس کی خدمت کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن وہ تب ہوگا نا جب ان کو والدین سمجھیں گے۔ اصل میں دل میں ہی نہیں آئی ہوتی یہ چیز، ان کو والدین سمجھیں گے تو ان کی عزت کریں گے نا۔ پھر وہ نصیحت کر دیں، کبھی ساس صاحبہ کچھ کہہ دیں، وہ فاگ لگ جاتی ہے، اللہ اکبر، کیسے دیا انہوں نے مجھے۔ اگر آپ کی والدہ آپ کو کچھ کہیں تو آپ مانیں گی کہ نہیں مانیں گی؟ تو جب انہوں نے کہہ دیا تو ایسا کیا مسئلہ ہو گیا؟
اور ویسے بھی ہر ایک کی نصیحت لینی چاہیے. آپ کا بیٹا بھی نصیحت کرے نا, اس کی بھی نصیحت لینی چاہیے. چھوٹا وہ کہے نا بابا میرا خیال ہے ایسا کر لیتے ہیں, تو کہا بیٹا بالکل بہت اچھی بات کی, سوچے تو صحیح اس کے بارے میں, غلط کہہ رہا ہے اس کو ٹھیک کر دیں, غلط کہہ اور صحیح کہہ رہا ہے تو بیٹا آپ نے بہت اچھی بات کی ہے ماشاءاللہ. ہر ایک کی نصیحت لینی چاہیے. تو والدہ کی کیوں نہیں لے سکتے, ساس کی کیوں نہیں لے سکتے, والد کی کیوں نہیں لے سکتے, سسر کی کیوں نہیں لے سکتے, شوہر کی کیوں نہیں لے سکتے, بیوی کی کیوں نہیں لے سکتے؟ سب کی لینی چاہیے. اگر نہیں لے سکتے نصیحت تو پھر تو اپنے اندر ایک بہت بڑی روحانی بیماری ہے جس کو انا کا مسئلہ کہتے ہیں, ایگو پرابلم. تو پلیز خاتون بیوی معاملات کو کر سکتی ہے اگر وہ محبت دے ساس کو, اور اپنے گھر کو گھر سمجھے, اس کی باتوں کو اپنی ذاتی باتیں سمجھے میاں بیوی کے درمیان. ایک اور چیز جو اس کو کرنی چاہیے وہ یہ کہ تحفے تحائف دل بڑا کریں, خرچ کرنے کی عادت ڈالیں. اللہ تعالیٰ بہت اجر دیتے ہیں خرچ کرنے والے کو. ایک پورا ٹاپک ہے خرچ کی فضیلت. خرچ کریں, لوگوں پہ خرچ کریں, تحفے دیں, تحفے دیں. بیوی کو چاہیے کہ اپنی ساس سسرال میں تحفے دیا کرے, ساس کو تحفہ دے, سسر کو تحفہ دے, نند کو تحفہ دے. شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی ساس کو, اپنے سسر کو, اپنی جو بھی ہوتا ہے, مجھے یہ بڑے کمپلیکیٹڈ رشتے ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے, سالہ اس کو بھی تحفہ دیں. ہاں سب کو تحفے دیں. تہادو تہابو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحفے دیا کرو, اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. محبت بڑھانی ہے نا مسئلہ, ہم تو یہ بات کر رہے ہیں محبت بڑھانے کی, تو تحفے دیں ایک دوسرے کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی بہت مہنگے مہنگے تحفے دیں, چھوٹے چھوٹے تحفے ٹوکن ہوتے ہیں, اس سے محبت بڑھتی ہے. ان کو لگتا ہے کیئر کی ہے, میرے بارے میں کیئر کی ہے. آپ اپنی ساس کو لا کے تحفہ دیں کہ میں آپ کے لیے, میں آج بازار گئی تھی تو مجھے یہ چیز چھوٹی سی کوئی ہو, مجھے اچھی لگی, مجھے آپ یاد آئی ہیں, میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں. کتنا بڑا اس کا دل ہو جائے گا, ساس کا کتنا بڑا دل ہو جائے گا. اس کے دل میں محبت نہیں آئے گی, محبت نہیں آئے گی. پھر اور ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, کبھی کبھی وہ مسائل پیدا کرتی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جی شوہر کیوں بیٹھ رہا ہے بہن کے پاس, شوہر کیوں بیٹھ رہا ہے ماں کے پاس, غلط باتیں ہیں. پھر کبھی کبھی نند آ جاتی ہے گھر, شادی ہوئی ہے نند کی, وہ گھر آ گئی, ہاں تو اب نند آئی تو ماں تو سمجھتی ہے میری مظلوم بیٹی گھر آئی ہے, تو وہ اس کو اوور ایکسٹرا پیمپر کرتی ہیں, میری بیٹی, ہائے میری بیٹی, ہائے میری بیٹی. ہاں اور بس آگ لگ جاتی ہے بہو صاحبہ کے دل میں کہ اس کو کیوں اوور پیمپر کیا جا رہا ہے, اس کو کیوں اتنا پیار کیا جا رہا ہے. حسد, اصل میں یہ بھی ساری بیماریاں ہیں, حسد, کینہ, بغض, انا, تکبر, یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں نا باہر. اچھا اگر واقعی جاننا چاہیں نا کہ جی یہ شوہر کے والدین کو والدین سمجھا کہ نہیں سمجھا, تو آپ دیکھیں کہ جب وہ تحفے لیتی ہیں نا تو اپنی والدہ کے لیے کیا لیتی ہیں اور اپنی ساس کے لیے کیا لیتی ہیں. اپنی والدہ کے لیے جائیں گی تو برانڈڈ پرفیوم, اور ساس کے لیے لیں گی تو کرامہ جا کے وہ جو نکلی پرفیوم ملتے ہیں. نام وہی ہوگا شاید, وہ بھی شاید, لیکن وہ ہوگا 500 درہم کا اور وہ ہوگا 50 درہم کا. اور پھر ان کو سب بچت یاد آئے گی اپنی جب ساس پہ خرچ کریں گی تو. عجیب, اس سے پتہ چلتا دل میں کھوٹ ہے. دل میں کھوٹ ہوں گے تو محبتیں کہاں آئیں گی, دل میں کھوٹ ہوں گے تو محبت تو نہیں آئے گی نا. کھوٹ ہیں ہمارے دلوں کے اندر, کھوٹ ہیں, اپنے خود اپنی زندگی تباہ کی ہے. پھر کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, ساس کو. سمجھتے ہیں میرے سے بڑا مظلوم ہے ہی کوئی نہیں. آپ کسی بھی خاتون سے بات کریں جو شادی شدہ ہے اور خاص طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے, وہ سمجھے کہ میرے سے بڑا مظلوم ہی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ نہیں سمجھتی کہ خود اس ظلم میں کتنا پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, خود کتنا حصہ ہے ان کا اس ظلم کے اندر. خود بھی ظالم ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا مظلوم نہیں ہے, لیکن خود بھی ظالم ہے, بہت ظلم خود بھی کر رہی ہوتی ہیں. اب اگلا کیریکٹر, دا بگیسٹ, سب سے بڑا, ساس صاحبہ.
اللہ تعالیٰ ہماری ساسوں کو ہدایت دیں، کہیں آمین، بہوؤں کو بھی دیں اور ہمیں بھی دیں۔ دیکھا سب سے بڑا آمین اس پہ نکلا، پتہ چل گیا ہے مسئلے کی جڑ ہم ہی ہیں شاید۔ ساس صاحبہ، میں آپ سے مخاطب ہوں، کیا آپ نے اپنے بیٹے کے لیے بیوی ڈھونڈی ہے، اپنے لیے باندی نہیں ڈھونڈی ہے؟ ہمارے معاشرے میں اتنا بڑا مسئلہ اسی لیے ہے، بیٹے کی شادی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اپنے لیے میڈ لا رہے ہیں، میڈ بھی چلیں اس پیڈ سیلریڈ امپلائی ہوتی ہے، وہ تو ان سیلریڈ امپلائی ہوتی ہے، یعنی باندی نہیں لے کے آئے اپنے لیے۔ اپنے بیٹے کے لیے کے اوپر احسان کیا آپ نے کہ آپ نے اس کی مدد کی ہے، کہ اس کے لیے ایک بیٹی، ایک اس کی بیوی ڈھونڈنے میں اس کی مدد کی ہے۔ وہ خود بھی ڈھونڈ سکتا تھا، اس کا حق تھا، چلے آپ نے اس کی مدد کر دی کہ بیٹا تم کہاں جاؤ گے، کہاں کا مارے پھرو گے، تو چلو میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں، کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اس ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہوئے یہ میں نے سجیشن ہے، وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، ان کی آپ نے شادی کر دی، بس آپ کا کام ختم۔ اصولاً شریعت تو یہی کہتی ہے، آپ کا کام ختم، آپ نے اپنے بیٹے کی ہیلپ کر دی، بہت اچھا کیا۔ لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہے، میں شاید پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں اپنے ساتھیوں کو، کہ ایک دفعہ ہمارے یہی ساتھی تھے، تو وہ شاید انڈیا کے تھے، انڈیا جا رہے تھے، تو مجھے آ کے کہتے ہیں کہ جی دعا میں شادی میری ہو رہی ہے تو میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے۔ تو اچھا میں بس پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ 2 ہفتے میں واپس آ جاؤں گا۔ میں نے کہا اچھا آپ واپس آ جائیں گے، پھر آپ وائف کو کب لانے کا پلان کریں گے؟ نہیں وائف کو تو میرا لانے کا پلان نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا وائف کو لانے کا پلان نہیں ہے تو پھر آپ واپس کب جائیں گے؟ جی مجھے تو چھٹی 2 سال بعد ملتی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے 2 ہفتے کے لیے جا رہے ہو شادی کرنے، شادی کر کے 2 ہفتے رہو گے اور 2 سال بعد جاؤ گے تو شادی کیوں کر رہے ہو؟ کہتے جی وہ میرے والدین بوڑھے ہیں بہت۔ تو میں نے کہا یار شادی کی کیا ضرورت ہے، ان کو ایک میڈ کا انتظام کر دو وہاں پہ۔ لیکن کیا کانسیپٹ کیا ہے کہ بغیر پیسوں کے میڈ آ جائے گی گھر میں، اس کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے، اس کو بیچاری میڈ کو تو ہر مہینے کے 2-5,000 روپے دینے پڑیں گے نا، 10,000 روپے، پتہ نہیں کیا ریٹ ہے آج کا، 5,000 10,000 روپے دینے پڑیں گے۔ ادھر ہم شادی کر کے ایک ہی دفعہ لم سم خرچہ ہوگا، ٹھیک ہے وہ بھی خرچہ ہم نہیں کریں گے، خرچہ تو وہ کرے گی، جہیز لے کے آئے گی۔ سبحان اللہ، لعنت ہے جہیز۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایک الگ ٹاپک شروع ہو جائے گا اور میرے دل کی درد ہے، دل کا درد ہے یہ بھی۔ پلیز جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں نا، مجھے پتہ آپ کی شادیاں ہو چکی ہیں اکثروں کی، جن کی نہیں ہوئی پلیز میک شور کریں کہ لڑکی جو ہے نا اپنے ذاتی استعمال کی جو مرضی لانا چاہے چیز، آپ کے گھر کے بیڈ اور ریفریجریٹر اور مائکرو ویو اور برتن، وہ خدا کے واسطے انہیں کہیں کہ میں میرے اندر ابھی غیرت موجود ہے، میں اس کا انتظام خود کر لوں گا، اور اگر نہیں کر پایا تو اب میں تو ایسا ہی ہوں، اگر آپ نے شادی کرنی ہے میرے سے تو میں حاضر ہوں، اگر آپ نہیں کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے میں کسی اور کو دیکھ لوں گا جو میرے ساتھ ایسے رہنے پہ منظور ہے۔ اتنی غیرت کا جنازہ نہ نکالیں اپنی کہ بھیک مانگیں اور لڑکی کے سے یہ ساری چیزیں اپنے گھر کی منگوائیں، تو بیچاری لڑکی خرچہ کرتی ہے، اس کے بعد باقی خرچہ نہیں ہوگا، اب میرے والدین کی خدمت کرے گی وہ۔ میں حیران ہو گیا، یقین جانیں کہ 2 ہفتے کے لیے جا رہا ہے، اس کے بعد 2 سال کے بعد جائے گا اور وہ کہاں رہے گی؟ وہ اس کے والدین کے گھر رہے گی اور ان کی 2 سال خدمت کرتی رہے گی۔ مجھے بہت فکر ہوئی، بہت پریشانی ہوئی، بہت شرمندگی ہوئی کہ ہمارے مسلمان معاشرے کا حال ہے۔ یہ تو ہے ہی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ لوگ لڑکوں کی کیوں تمنا کرتے ہیں؟ بڑھاپے کا سہارا بنے گا کہ وہ بھی بنے گا اور پھر وہ بیوی کا لے کے گھر آئے گی، اور وہ لڑکا تو خیر اپنا کام کرے گا، بیوی وہ ایک بہو آئے گی میری اور وہ میری خدمت کرے گی بڑھاپے میں۔ یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ تو پلیز ساس صاحبہ، اور میں شاید کوئی ساس صاحبہ سن ہی نہ رہا ہوں، نہیں ہوں اس وقت شاید کوئی ساس صاحبہ نہیں سن رہی میری بات، لیکن کوئی بات نہیں ہے، یہ جتنی بچیاں اس وقت میری بات سن رہی ہیں وہ کل کو سانس بنیں گے انشاءاللہ۔ اور میں امید لگا کے بیٹھا ہوں فیوچر سے کہ مستقبل روشن ہو جائے ہمارا۔ آج تو اندھیرا ہے تو اندھیرا ہے، اندھیرے کو روشنی میں کیا بدلیں؟
لیکن کل کو یہ جو بچیاں ساس بنیں گی، میں آپ سے مخاطب ہوں، چلے ساس صاحبہ سے نہیں، میں فیوچر ساس صاحبہ سے مخاطب ہوں کہ آپ خدا کے واسطے اس اندھیرے کو ختم کریں، آپ ختم کریں اس اندھیرے کو. آپ اپنے بیٹے کے لیے بیوی اس کی تلاش کی ہے، اس کی مدد کی ہے، آپ کوئی گھر میں باندھی نہیں لے کے آئی ہیں. پلیز جو سلوک ہوتا ہے، اللہ اکبر. آ جائے ساس تو اب سارے گھر کی صفائی کرے گی، سارے گھر کا کھانا بنائے گی، اور جس طرح میں نے کہا ایک اور جو مسئلہ مینشن کر چکے ہیں، جوائنٹ فیملی، 5 بھائی بھی ہیں اس کے شوہر کے، سب کا کھانا بنائے گی. صبح سب نے اپنے اپنے وقت پہ کام پہ جانا ہے، پہلے ایک کے لیے پراٹھے بنائے گی، پھر دوسرے کے لیے بنائے گی، پھر تیسرے کے لیے بنائے گی، پھر چوتھے کے لیے بنائے گی، پھر 5ویں کے لیے بنائے گی، شوہر کے لیے بنائے گی، سسر صاحب دیر سے اٹھیں گے ان کے لیے بنائیں گی، پھر ساس صاحب اپنی مرضی سے اٹھیں گی ان کے لیے بنائیں گی. آپ سوچیں، جس بندہ عقل سے بات سوچے، ظلم نہیں ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں آپ کے غلام بھی ہو نا، واقعی باندی اور غلام ہو، جو اس کا کانسیپٹ اب ختم ہو چکا، یعنی پریکٹیکلی ختم ہو چکا، وہ بھی ہو نا، ان پہ ایسا بوجھ مت ڈالو. آپ کا غلام ہے، اس پہ بھی ایسا بوجھ مت ڈالو. یہ تو آپ کی بیٹی ہے، اس پہ کیوں بوجھ ڈال رہے ہیں؟ اپنی بیٹی پہ کبھی ایسا بوجھ ڈالا؟ نہیں ڈالیں گے. لیکن جب اس کی باری آئی تو سارا بوجھ اس کے اوپر. ایک اور مسئلہ جی اب آ گئی ہے تو جیسے وہ میاں بیوی کا رشتہ تو ہے ہی نہیں. ساس صاحبہ کہتی ہیں سارا دن تم نے یہاں پہ لاؤنج میں بیٹھے رہنا ہے، خبردار جو اپنے کمرے میں بھی گئی، اور وہ چلی جائے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے ساس صاحبہ کا. وہ اپنے شوہر سے الگ میں رات کے علاوہ مل ہی نہیں سکتی. اگر مل گئی تو موڈ خراب ہو جائے گا ساس صاحبہ کا. صرف رات گزارنے کی اجازت ہے شوہر کے ساتھ، جیسے کوئی اور رشتہ ہی نہیں ہے شوہر سے، اس کا محبت کا، دوستی کا، پیار کا. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا جیسے حرام ہے، جیسے نامحرم کے ساتھ بیٹھنا خلوت میں حرام ہے نا، ساس صاحبہ سمجھتی ہیں میرے بیٹے کے ساتھ میری بہو کا الگ میں بیٹھنا حرام ہے، بس رات کو تھوڑی دیر کے لیے حلال ہو جاتا ہے. ایسے کرتی ہیں. وہ بیچاری بیمار ہو، اس کے سر میں درد ہو، اس کے ایام ہو، کچھ ہو، کوئی خیال نہیں ہے. صفائی اچھی نہیں ہوئی، کھانا نہیں بنا، ساس صاحبہ کا بھی موڈ خراب، کئی دفعہ سسر صاحب کا بھی موڈ خراب، ان کے موڈ خراب ہو جاتے ہیں. بیٹی اور کھانے میں ذرا اونچ نیچ ہو جائے پھر تانے سنے سے، پتہ نہیں ماں نے سکھایا ہی کچھ نہیں ہے تجھے، کبھی نہیں سکھایا. ایسے کہتی ہیں کبھی نہیں سکھایا تمہاری ماں نے، پتہ نہیں ہے کہ وہ مرچ کتنی ڈالنی تھی، نمک کتنا ڈالنا تھا. سوچیں بیچاری اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے، اپنے والدین کا گھر چھوڑ کے آئی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنی کمفرٹ چھوڑ کے آئی ہے، اپنے 20-25 سال چھوڑ کے آئی ہے، جس گھر میں اس کی پیدائش ہوئی، بڑی ہوئی، جوان ہوئی، اس کی عادت تھی، وہ سب قربانی دے کے آئی ہے. یہ تانے سننے آئی ہے. کتنا ظلم کرتے ہیں. کوئی حد نہیں ہوتی گھر کے کام کاج میں. صفائی بھی کرنی ہے، کھانے بھی بنانے ہیں، اور سارے کمروں کی صفائی کرنی ہے، اور خود ہلنا نہیں ہے. خود جو ہے وہ حکمران بن کے حکم چلانا ہے. وہ ٹھیک نہیں صاف کیا، وہ کیا ہوا، کھانا ایسا بنایا. خود کیوں نہیں مدد کرتے؟ خود کیوں نہیں مدد کرتے؟ خود کیوں نہیں مدد کرتے؟ سنت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں حبیب اللہ، امام الانبیاء، سید الانبیاء، المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کیا کرتے تھے. تو اور کوئی کیوں نہیں کر سکتا مدد؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ تھے تو اونٹ کم تھے اور لوگ زیادہ تھے، تو ایک اونٹ 3 لوگوں کے حصے میں آیا، یعنی جتنے لوگ تھے نا، اونٹ 1:3 ریشیو تھی. تو یہ طے پایا کہ ہر اونٹ پہ 3 لوگ جائیں گے. تو ایسی ترتیب کریں گے، مثال کے طور پہ 3 گھنٹے کا سفر ہے، مثال دے رہا ہوں، 3 گھنٹے کا سفر ہے تو 1 گھنٹہ ایک سوار ہوگا، دوسرا گھنٹہ دوسرا سوار ہوگا، تیسرا گھنٹہ تیسرا سوار ہوگا، یعنی اس میں شیئر ہوگی، شیئرنگ ہوئی اونٹ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سیدنا علی تھے اور ایک اور صحابی تھے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، تو ان کو بھی 3:1 شیئر کیا. اب جب سوار ہوئے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری چلے پہلی آ گئی مثال کے طور پہ، اس کے بعد جب اگلے صحابی کی باری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے. دونوں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی باری، اپنی باری آپ کو دی.
آپ سوار ہو، ہم نہیں ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں؟ کیا تم سمجھتے ہو میں تم سے زیادہ کمزور ہوں؟ میں چل نہیں سکتا؟ کہتے ہیں اگر یہ بات ہے میں چل نہیں سکتا تو میری جان لو کہ اللہ نے مجھے تم دونوں سے زیادہ طاقت دی ہے۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اجر کا محتاج نہیں ہوں، صرف تم ہو، تو یہ بھی غلط ہے، میں بھی اجر کا محتاج ہوں جتنا تم محتاج ہو۔ اب میری باری چلنے کی آئی ہے، میں چلوں گا، تم میں سے کوئی بیٹھے۔ یہ سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساس صاحبہ کیوں نہیں بہو صاحبہ کے ساتھ مل کے گھر کے کام کاج کر سکتی؟ کیا مسئلہ ہے؟ نند صاحبہ کیوں نہیں ساتھ مل کے گھر کے کام کر سکتی؟ کیا مسئلہ ہے؟ وہ باندھی نہیں ہے، ساتھ مل کے کام کریں، یہی تو محبت ہوتی ہے۔ بہو ساس کہے کہ چلو بیٹا میں ٹماٹر کاٹتی ہوں، تم سبزی کاٹ لو، پھر میں یہ کرتی ہوں تم وہ کر لو، مل کے بیٹھ کے پیار محبت سے کریں گے تو اسی لیے محبت آئے گی۔ پھر بیچاری کے اگر اولاد نہ ہو، اللہ اکبر، جینا حرام کر دیتے ہیں اس کا۔ ہمارے معاشرے میں اولاد نہ ہو، بیٹے کی شادی کے بعد اس کا جینا، بیوی کا، اس لڑکی کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ تانے کون دیتا ہے؟ ساس صاحبہ۔ اور یہ نہیں سمجھتی کہ شاید میرے بیٹے کے اندر کوئی ایشو ہے، یہ نہیں سمجھتا کوئی۔ پھر بیٹے کو ایک وقت کے بعد جناب ہوتا ہے دوسری شادی کے اس کے خواب دکھاتی ہیں۔ وہ اللہ کے بندی، ہو سکتا ہے بیٹے کے اندر مسائل ہوں، یہ بھی تو ممکن ہے، کسی کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ یا اللہ نے لکھی نہیں، تقدیر کے فیصلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں کسی کو بیٹی دیتا ہوں، کسی کو بیٹا دیتا ہوں، کسی کو دونوں دیتا ہوں، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، یہ تو تقدیر ہیں۔ کیوں بیچاری کو تانے دے رہے ہیں؟ اچھا ایک اور جو بڑا مسئلہ زمانہ جاہلیت، لڑکیاں پیدا ہو رہی ہوں، صرف لڑکا نہ پیدا ہو، پھر جو تانے ملتے ہیں، اللہ اکبر، اس کا کیا قصور ہے؟ اس میں بھی اگر آپ سائنس پہ جائیں نا تو جینڈر سلیکشن جو ہے وہ میل کروموزوم سے ہوتی ہے، مرد کے کروموزوم سے ہوتی ہے۔ مرد کا XY ہوتا ہے، عورت کا XX ہوتا ہے۔ تو اگر مرد کا X عورت کے X سے ملے تو لڑکی ہوتی ہے، اگر مرد کا Y لڑکی کے X سے ملے تو لڑکا ہوتا ہے۔ تو جینڈر سلیکشن جو کہ لڑکا ہوگا لڑکی ہوگا وہ تو مرد کے کروموزوم سے ہے، تو لڑکی کا کیا قصور ہے؟ اگر کسی کو تانے دینے ہی ہے، اگر یہ تانے دینے کی بات ہے، اگر کسی کو تانے دینے ہی ہے تو اپنے بیٹے کو دیں، اس لڑکے کو دیں، اس مرد کو دیں، اس شوہر کو دیں۔ لیکن یہ تانے دینے کی بات ہی نہیں نمبر ہے کہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، تو تقدیر کے فیصلے ہیں۔ کیا مسئلہ ہو گیا؟ یعنی لڑکی اتنی خدا نہ خواستہ کوئی گری پڑی چیز ہے کہ لڑکی بیٹی پیدا ہو گئی تو جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان کے چہرے بجھ جاتے ہیں، ہمارے چہرے بھی بجھ جاتے ہیں۔ عجیب باتیں ہیں، کیا جاہلیت کی باتیں ہیں۔ لیکن تانے دیتی ہیں، سانسیں تانے دیتی ہیں، رشتہ دار تانے دیتے ہیں، بیچاری زندگی اس کی جیرن ہو جاتی ہے۔ پھر شوہر بیوی کے معاملات میں دخل اندازی، پہلے تو کہا ان کو ملنے ہی نہیں دیتے، انہیں بات ہی نہیں کرنے دیتے، خبردار جو یہاں سے اٹھ کے بیچاری کمرے میں جو ہے وہ وضو کرنے چلی جائے گی نا، باتھ روم چلی جائے گی تو موڈ خراب ہو جائے گا کہ 10 منٹ میں کیوں نہیں آئی، 20 منٹ کیوں لگائیں۔ بیچاری کی کمر میں درد ہو رہی ہے، جا کے 10 منٹ لیٹ نہیں سکتی، آرام نہیں کر سکتی۔ ایسے ظلم کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ پھر شوہر بیوی ان کی شادی ہوئی ہے، پہلی بات تو میں نے بتایا سارا سیٹ اپ بھی خراب ہے۔ میاں بیوی کی شادی ہوئی ہے، ان کی زندگی گزارنی ہے آپس میں، آئیڈیلی ان کو بس چھوڑ دیں، ان کو گزارنے دیں۔ کبھی بہت ہی کو بلنڈر کر رہا ہے اپنا بیٹا تو بے حیثیت والدین اس کو سمجھا دیں، بیٹا آپ یہ انویسٹ کرو، یہ ٹھیک جگہ نہیں انویسٹ کرنے کی، بیٹا آپ نے یہ ہے، میرا خیال ہے یہ کر لو۔ بیٹے کو سمجھا سکتے ہیں، بیٹی کو تو اس کی بیوی کو کیوں سمجھائیں؟ اس کا کام ہے، اس کے شوہر کا کام ہے سمجھانا۔ لیکن دخل اندازیاں، وہ کوئی فیصلہ کریں آپس میں، ایک تو ناراض ہو جاتے ہیں، انہوں نے آپس میں بات کیسے کر لی، کیسے یہ فیصلہ کر لیا، اور پھر آپس بیچ کے اندر انٹرفیئرنس بلا وجہ کی۔ شوہر بیچارہ کہیں بیوی کو چاہے کہ جی آج رات میرا دل چاہ رہا ہے باہر جا کے کھانا کھا لیں ہم لوگ، سب سے پہلے تو امی جان کو ہی پوچھنا پڑے گا نا کہ امی جان چلے گی کھانا کھانے، جبکہ ان کا ایک رومانٹک ماحول کے اندر آپس میں ڈنر کر کے اور واک کرنے کا ہاتھ پکڑ کے واک کرنے کو دل چاہ رہا ہے کہیں بیچ سائڈ پہ۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں سوچ سکتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کتنا ظلم ہے۔ شوہر چاہے کہ اگر بیوی کو الگ کر لیں، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، قیامت آ جاتی ہے گھر کے اندر، قیامت آ جاتی ہے، اور وہ سارا جو نزلہ گرتا ہے اس بیوی کے اوپر کہ اس نے پٹیاں پڑھائی ہیں اپنے شوہر کو کہ اب بات کر رہا ہے کہ الگ ہونا ہے، جبکہ یہ شریعت ہے، عین شریعت ہے، بلکہ یہی شریعت ہے، یہی شریعت ہے۔
ان ساس صاحبہ سے پوچھیں کہ آنٹی، میں کہہ رہا ہوں آنٹی، کہ آنٹی آپ الگ نہیں رہتی ہیں؟ آپ کون سا اپنے والدین کے ساتھ رہ رہی ہیں؟ آپ کے شوہر، آپ اور آپ کے شوہر کے اپنے والدین کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ بھی تو الگ رہ رہے ہیں نا، تو آپ بھی تو الگ ہوئے نا کبھی زندگی میں۔ اگر آپ الگ ہوئے تو آپ کا بیٹا کیوں نہیں الگ ہو سکتا؟ اس میں کیا گناہ کا کام ہے؟ اگر یہ گناہ کبیرہ ہے تو پھر آپ بھی گناہ کبیرہ کی مرتکب ہو چکی ہیں، اس پہ توبہ کریں، شدید قسم کی، روئیں دھوئیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ وہ کہیں گے نہیں بالکل ٹھیک کیا میں نے، تو وہ بھی تو ٹھیک کر رہے ہیں، اس کو اپلائی نہیں کرتے آگے۔ پھر شوہر، بیٹا ہے، پیسے اس کے، اصل میں وہی بات ہے نا کہ میرا بیٹا، اسی لیے بیٹیوں پہ کیوں دل بوجھتے ہیں اور بیٹوں پہ کیوں ہوتے ہیں کہ جی بڑھاپے کا سہارا پیسہ کما کے لائے گا بڑھاپے میں مجھے، رائٹ؟ اب وہ چونکہ کمانے کی مشین بنایا ہوتا ہے نا بیٹے کو، نیت تو شروع سے یہ ہوتی ہے بیٹا پیدا ہوگا وہ پیسہ بنانے کی مشین ہے، تو پھر وہ پیسہ اگر اپنی بیوی پہ خرچ کرے تو پھر آگ لگتی ہے ساس صاحبہ کے دل میں کہ میری بیٹی، ساس میری بہو کیوں، میری بہو پہ کیوں خرچ ہوا۔ کہاں تک جاؤں؟ یہ تو ایسے ان گنت مسائل ہیں کہ بندہ کہاں ختم کرے۔ پھر ان کی اولاد ہو جاتی ہے، پھر وہ کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے تو بیچارے والدین چاہتے ہیں، دین پہ چلنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو دین پہ چلانا چاہتے ہیں، ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، وہ پھر دادا دادی بیچ میں آ جاتے ہیں۔ میں ضرور پیار کریں بچوں سے، لیکن اگر والدین اس بچے کے، اپنے آپ کے پوتے پوتیوں کے والدین، یعنی آپ کے بیٹے اور آپ کی بہو، ان بچوں کی کسی خاص طریقے سے تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کرنے دیں۔ وہ کہتے ہیں، والدین کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے جو ہے، مثال کے طور پہ کہتے ہیں بیٹا آپ نے جو ہے نا فوٹوگرافی نہیں کرنی، وہ دادا دادی آ جاتے ہیں، حرجی کیا ہے، خود لے جاتے ہیں ان کو گود میں اٹھا کے اور میک شور کرتے ہیں کہ جو اس بات سے منع کیا جا رہا ہے نا وہ ضرور کر کے آئیں۔ یقین جانیں کبھی کبھی ایسے اڑ جاتے ہیں، جس چیز سے منع کیا جا رہے ہوتے ہیں وہ جان کے، وہ لگتا ہے چڑھانے کے لیے کرتے ہیں، کیسی کی تیسی۔ وہ کہتے ہیں بیٹا بیڈ ٹائم ہو گیا، 9 بج گئے ہیں، ان دا بیڈ، اب سونا ہے۔ نہیں ابھی تو 9 ہی تو بچے ہیں، ابھی تو کھیلنے دو نا، بچہ ہی تو ہے۔ یعنی وہ تربیت کرنا چاہتے ہیں، دخل اندازی کرتے ہیں۔ چھوڑ دیں، ان کی شادی آپ نے کر دی، ذمہ داری آپ کی ختم، چھوڑ دیں۔ ضرور پیار کریں پوتے پوتیوں سے، آپ کا حق ہے، لیکن ایک لیول تک۔ اس میں جو اگر آپ کے بچے اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کرنے دیں۔ ہاں اگر غلط کر رہے ہیں تو ان کو سمجھائیں۔ غلط کیا ہوگا؟ اگر وہ مثال کے طور پہ بچے کو میوزک سکھاتے ہیں تو آپ اس کو یہ سکھاتے ہیں بیٹا بچوں کو نا میوزک حرام ہے، بچوں کو میوزک مت سکھاؤ، یہ بتانے والی بات ہے، لیکن وہ بھی اپنے بیٹے کو بتانے والی بات ہے، اپنے بیٹے کو بتانے والی بات ہے، اپنی بہو کو نہیں، بیٹے کو بتانے والی بات ہے، اور صحیح تربیت اپنی، یعنی ان کو گائیڈ کرنے والی بات ہے۔ یہ باتیں ٹھیک ہے کرنے والی، لیکن غلط چیز ہے۔ دیکھیں ایک چیز بس یاد رکھیں کہ وہی جس طرح انگلش میں بھی کہتے ہیں نا کہ جو اپنے لیے یا اردو میں بھی کہتے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، حدیث بھی ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ وہ دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتے۔ ایسے ہی ہے نا، حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ جانتے ہیں لوگ کہ نہیں؟ میں جگا رہا ہوں، 10:15 ہو گئے۔ تو دیکھیں اگر ساس صاحبہ ہیں یا سسر صاحب ہیں، جو اپنی بیٹی کے لیے پسند کریں نا وہی اپنی بہو کے لیے پسند کریں بس۔ وہ بیٹی صاحبہ آتی ہیں تو وہ جی ان کے جو اس کی، اگر بیٹی کی ساس نے کہہ دیا نا، بیٹی کی ساس نے کہہ دیا کہ بیٹا میرا خیال آپ الگ گھر میں رہو جا کے، آپ کے خیال میں یہ جو ماں ہوگی خوش ہوگی کہ ناراض ہوگی؟ اوف، اس کا دل تو اتنا بڑا ہو جائے گا، میری بیٹی کو اس کا شوہر جو ہے الگ گھر لے کے دے رہا ہے۔ اور اگر آپ کا بیٹا چاہے کہ الگ گھر رہے تو اس پہ قیامت آ جاتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ قرآن اس کو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اس کو تطفیف، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أَنَّهُمْ کیا ہے؟ أَلَا يَظُنُّ أَلَا يَظُنُّ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تباہی ہے متففین کے لیے جو تطفیف کرتے ہیں۔ کون ہے تطفیف کرنے والے؟ کہ جب خود وزن کرتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں،
اور جب دوسروں سے چاہتے ہیں تو پورا پورا چاہتے ہیں. یہ ہے متففین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے تباہی ہے کہ اپنی باری آئے تو پورا ملے, دوسروں کی باری آئے تو ان میں خسارہ کرو. یہ تطفیف ناپ تول میں بھی ہوتی ہے اور رشتہ داریوں میں بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو کیا یہ نہیں پتہ کہ یہ سب قیامت کے دن کھڑے ہونے والے ہیں, جو عظیم دن جب لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. یعنی کس حساب دیں گے یہ ساری چیزوں کا. رشتہ داریوں میں بھی تطفیف ہوتی ہے. میری بیٹی, وہ اس کا الگ گھر ہو جائے بہت خوشی, میری بیٹی کی ساس اچھی رہے بہت, میری بیٹی کی ساس کہ بیٹا آپ نے کوئی کام نہیں کرنا بہت اچھا. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی بہو کے لیے کیوں نہیں اپلائی ہوتی ہیں؟ پلیز, یہ بہت ظلم ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. مستقبل کی ساسوں, اللہ سے ڈرنا. میں تو ایک ہی کہتا ہوں آپ کو بات, اللہ سے ڈرنا. بس اللہ سے ڈرنا. قیامت کے دن یہ جو چیزیں ہیں نا, انسان کے سارے نیک اعمال کو کھا جائیں گی خدا نخواستہ. ایک بلی کو کھانا نہ کھلانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے. ایک بلی کو تکلیف دی, ایک عورت کو, ایک شخص کو, ایک انسان کو تکلیف دینے پہ کیا بنے گا؟ بس اللہ سے ڈرنا. اور جہاں تک بیچارے سینڈوچ صاحب کا تعلق ہے, شوہر صاحب, وہ ان کا بھی بڑا مسئلہ ہے. میں سب سے آخر میں اس لیے کیونکہ سب سے جو اہم بات ہوتی ہے نا, اس کو آخر میں کرنا چاہیے. وہ بھی ایک چیز بنتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے؟ داماد. داماد بھی بڑی عجیب چیز ہے. اس کو آگے سے پڑھیں تب بھی داماد ہے, پیچھے سے پڑھیں تب بھی داماد ہے. داماد بن جاتے ہیں نا, ان کی گردن میں سریا آ جاتا ہے. کہتے ہیں میں داماد ہوں, کوئی چوہا تھوڑی ہوں. جیسے پتہ نہیں بیوی کے والدین پہ بڑا احسان کیا کہ آپ کی بیٹی سے شادی کر لی ہے میں نے, ان کی مصیبت اپنے گلے ڈال لی ہے میں نے. ایک کسی کی بیوی پہ نا, ایک آئے کسی عامل صاحب کے پاس, مذاق لطیفہ سنا رہا ہوں, کہ کسی کی بیوی عجیب حرکتیں کر رہی تھی. تو عامل صاحب کے پاس ہے, کہتے ہیں مجھے لگتا ہے میری بیوی پہ جن چڑھ گیا. تو عامل صاحب نے کہا تو جن خود ہی بھگتے گا. اس کو پتہ نہیں کس پہ چڑھا ہے. تو جیسے والدین کی پہ نا, اس بیوی کے والدین پہ احسان کیا ہوتا ہے, اس کی ان کی بیٹی کو شادی کر کے, لگتا ہے ایسے ہی داماد ہوں میں. دیکھیں وہ آپ کے والدین ہیں. میں شروع میں بات کر چکا ہوں, بیوی کے والدین میرے والدین ہیں. جس طرح میرے والد ہیں, میری بیوی کے والد میرے والد ہیں. جس طرح میری والدہ ہیں, میری بیوی کی والدہ میری والدہ ہیں. جس طرح آپ اپنی بیوی کو چاہتے ہیں میرے والدین کو ماں باپ کہیں, مجھے بھی چاہیے ان کے والدین کو ماں باپ کہیں اور ماں باپ سمجھیں. ماں باپ سمجھیں. جس طرح اپنے والدین کی عزت, ادب, احترام, اف تک نہ کہنا لازم واجب ہے, یہ بھی لازم واجب ہے کہ میں اپنی بیوی کے والدین کو بھی اف نہ کہوں, ان کا بھی عزت کروں, احترام کروں. جتنے اللہ تعالیٰ نے حقوق اور جتنے آداب والدین کے لیے بتائے ہیں, وہ سارے کے سارے میری بیوی کے والدین پر بھی لاگو ہوتے ہیں, کہ میں ان کا بھی ویسی ادب کروں جو قرآن کہتا ہے, جو حدیث کہتی ہے. یہ نہایت ظلم کی بات ہے کہ میں اپنی ماں کو تو امپورٹنس دوں اور اپنی بیوی کو نظر انداز کروں. بہت ظلم کی بات ہے, بہت ظلم کی بات ہے. بتائیں سینڈوچ ہے, دونوں کے حقوق ہیں. ماں کے الگ حقوق ہیں, بیوی کے الگ حقوق ہیں, دونوں کا آپس میں کوئی کلیش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب دونوں زیادتی کرتے ہیں تو ادھر بھی سننی پڑتی ہے, ادھر بھی سننی پڑتی ہے, سن لیں, کوئی بات نہیں ہے, اجر ملے گا انشاءاللہ. لیکن یہ مت کریں کہ ایک کی وجہ سے دوسرے کے حقوق مار لیں. نہ ماں کے حقوق مارنے بیوی کی وجہ سے, یہ بھی غلط ہے. کچھ ایسے بھی کرتے ہیں لوگ, نہ ماں کے حقوق ماریں بیوی کی وجہ سے, نہ بیوی کے حقوق ماریں ماں کی وجہ سے. دونوں ظلم ہیں. دونوں کی اپنی اہمیت ہے, دونوں کی اپنی امپورٹنس ہے, دونوں کا اپنا مقام ہے. اللہ نے دونوں کے اپنے حقوق بتائے ہیں اور دونوں کے پورے کرنا ہمارا لازم ہے. پلیز وہ باعث نہ ہو. وہی بات جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسرے کے لیے بھی پسند کریں. یہاں پہ کئی لوگ اپنے والدین کو بلاتے ہیں نا کہ آ کے رہ لیں, ایک مہینے کا ٹورسٹ ویزا, 3 مہینے کا ٹورسٹ ویزا.
آتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے، میرے والدین آئے ہیں، ماشاءاللہ، خوشی کا مقام بھی ہے، ہاں، اور چاہتے ہیں میری بیوی خدمت کریں ان کی، کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ خوشی ہوتی ہے جو بلا سکتے ہیں۔ اور اگر میری بیوی کہے کہ میں چاہتی ہوں میرے والدین آ جائیں، وہ بھی آ کے 3 مہینے اب رہ جائیں، تو پھر کیا گزرتی ہے دل پہ؟ جس کے اچھا نہیں گزرتا تو اس کا مطلب تطفیف ہو رہی ہے بھائیوں، تطفیف ہو رہی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، وہ بھی میرے والدین ہیں، جب میرے والدین 3 مہینے آ کے رہ سکتے ہیں تو اس کے کیوں نہیں رہ سکتے آگے؟ کئی ایسے ہیں کہ اپنے والدین سے ملنے جاتے ہیں، میں آپ کو اگزامپل بتا رہا ہوں ریئل ٹائم جو حقیقی ہیں، کئی لوگ اپنے والدین سے ملنے جاتے ہیں سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ۔ ایسے بھی لوگ ہیں اس ملک کے اندر جو 10 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، 10 سال میں انہوں نے اپنی بیوی کو 1 دفعہ بھی اپنے والدین سے ملنے نہیں بھیجا۔ کیسے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن؟ کیسے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن؟ کیا بنے گا؟ فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک شہر میں والدین رہتے ہیں آپ کی بیوی کے، تو کم از کم اپنی بیوی کو ہفتے میں 1 دفعہ ضرور اپنے والدین سے ملنے کے لیے اس کو ترغیب دو، اس کو بھیجو کہ جاؤ ملا، کم از کم 1 دفعہ۔ ایسا ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ پلیز، یہ مسائل جو ہیں نا، ان کو ٹھیک کرنے کی اشد ضرورت ہے، ورنہ گھروں میں سکون اٹھ گئے ہیں، گھر جہنم بن چکے ہیں۔ یہ جہنم تب ٹھیک ہو سکتی ہے جب شریعت پہ عمل ہوگا، اور شریعت پہ سب سے بہترین عمل تو یہ الگ الگ رہیں۔ شادی ہو جائے، والدین کے ساتھ مت رہیں، اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو الگ گھر رہیں، والدین کو بھی اگر رکھ سکتے ہیں اپنے بھی گھر رکھ سکتے ہیں الگ الگ، اگر افورڈ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، گھر کے اندر ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ بیوی کو مکمل پرائیویسی ہو، مکمل، اور پھر سارے لوگ عزت کریں ایک دوسرے کی، سارے ایک دوسرے کے حقوق سمجھیں، سب سمجھیں۔ ایک بندے کے سمجھنے سے بات نہیں بنے گی۔ ساس بھی سمجھے کہ بس میں نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی ہے، میرا بیٹا افورڈ نہیں کر سکتا، الگ رکھنا اس گھر میں ہے، لیکن وہ میاں بیوی ہیں، وہ الگ رہیں، وہ جب چاہے بیوی آنا چاہے، اس کی آ کے میرے پاس بیٹھنی چاہے، بہت اچھی بات ہے، پیار محبت سے باتیں کریں، جب جا کے اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہے وہ جائے، جب چاہے جو پکائے، جب چاہے جو کریں، وہ بھی سانس لیں، وہ بھی اپنا زندگی گزاریں، میں بھی اپنی زندگی گزاروں، جب ملے پیار سے ملے، اگر ایک گھر میں بھی رہ رہے ہیں تو۔ اور اگر تو بھائی آپ کا رہتا ہے تو پھر تو جب تک مکمل پردے کا انتظام نہ ہو، دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے۔ اپنی بیوی کو اتنی گھٹن میں نہ ڈالیں کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اسی گھر میں اس کو رکھیں۔ میں اب یقین جانیں، میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، لیکن ایسے گھناؤنے واقعات سننے کو ملتے ہیں جہاں دیور اپنی بھابھی کے ساتھ غلط تعلقات کرتا ہے، اس کو ابیوز کرتا ہے، اور کیا نہیں کرتا ہے۔ دیور موت ہے، شریعت صحیح کہتی ہے، دیور موت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ارشاد ہے، دیور موت ہے۔ اگر کسی سے خطرہ سب سے زیادہ ہے تو وہ آپ کے اپنے بھائی سے ہے، آپ کی بیوی کے لیے۔ تو پلیز شریعت کا حسن، شریعت کو فالو کریں، بہت خوبصورت شریعت ہے، محبتیں آئیں گی، دل میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، انشاءاللہ ہر جگہ خیر ہی خیر ہوگی۔ لیکن جہاں پہ بھی ایک شخص بھی ظلم کرنے پہ آ گیا، وہ بیوی ہو، شوہر ہو، ساس ہو، سسر ہو، نند ہو، سالہ ہو، جو بھی یہ تعلقات ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی ظلم کرے گا نا تو بگاڑ پیدا ہو جائے گا، پھر دلوں کے اندر نفرتیں آئیں گی، زندگیاں جہنم بن جائیں گی۔ پلیز خدا کے واسطے شریعت کو سمجھیں، سب لوگ سمجھیں، ہم بھی سمجھیں، ہماری بیویاں بھی سمجھیں، ہمارے والدین بھی سمجھیں، والدین بھی سمجھیں۔ پہلے بھی بات کر چکا ہوں شوہر کے اس میں، اگر ہماری والدہ اگر کوئی زیادتی کر لیتی ہیں ہماری بیوی سے اور وہ آ کے ہمیں بتاتی ہیں، روتی ہوئی آتی ہے، تو اس کو جھڑکے نہیں، اس کی بات سن لیں، اس کا زیادتی ہوئی ہے۔ اب والدہ بھی میری زیادتی کر رہی ہے اور میں بھی کہوں خبردار، زبان سے ایک لفظ نکالا میری والدہ کے خلاف، وہ کہاں جائیں؟ پھر جو مسائل اس کے بعد پیدا ہوتے ہیں وہ بھی میں بات کر چکا ہوں، پھر وہ کہیں اور ایونیوز ڈھونڈتی ہیں، پھر وہ اپنی والدہ کو فون کریں گی، وہ کسی اپنی بہن کو فون کریں گی، اپنی کسی سہیلی کو فون کریں گی، پھر وہ اس کو غلط پٹیاں پڑھائے گی، پھر خاندان ٹوٹیں گے، رشتے ٹوٹیں گے، عجیب مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ پلیز سب لوگ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ جائیں تو ہمارے گھر اچھے خوبصورت ہو جائیں گے۔ اور جیسے میں نے بالکل شروع میں کہا تھا، یہ مسائل تھے ہی نہیں صحابہ کے زمانے میں، کیونکہ ایسا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں تھا، کوئی سیٹ اپ ہی ایسا نہیں تھا۔
یہ سیٹ اپ ہمارے کریٹ کیے گئے ہیں اور ان میں نہایت مسائل پیدا ہوئے ہیں. انشاءاللہ جو لوگ جنہوں نے بھی سنا ہے، میری امید ہے ان لوگوں سے کہ اس کو صرف سننے کی حد تک نہیں رکھیں گے، اس کو عملی جامہ بھی پہنائیں گے، اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اس کی ہوگی انشاءاللہ. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں. مجھے امید ہے کہ اگر آج ہم اپنے گھروں کو اس طرح ٹھیک نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ جب ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہوگی، مرد بھی عورتیں بھی، جب عورتیں بھی ساس بنیں گی، جب ہم بھی اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے، مجھے اللہ سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس کی برکت سے، آپ سب لوگوں کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ایٹ لیسٹ بچوں کا مستقبل اچھا ہوگا، ہمارے جنریشنز کا مستقبل اچھا ہوگا. انشاءاللہ وہ اپنے گھروں میں سکون، اطمینان، محبتوں کے ساتھ رہیں گے. اللہ سے یہ دعائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.